سے پہلے یہ دنیا کا حال تھا، شرم و حیا کے نام پہ اس کا زوال تھا۔ عورت کی کوئی قدر نہیں تھی جہان میں، کوڑے کی طرح رکھتے تھے اس کو مکان میں۔ داماد کا وجود بھی منظور تھا کہاں، زندہ زمین میں دفن کرتے تھے بیٹیاں، زندہ زمین میں دفن کرتے تھے بیٹیاں۔ گھر گھر شراب عام تھی، ہر سو خمار تھا، ہر ایک آدمی کو گناہوں سے پیار تھا، شرم و حیا کا کوئی بھی رستہ نہیں تھا پاس۔ کعبے کا وہ طواف بھی کرتے تھے بے لباس، کعبہ بنا دیا تھا شریروں نے مقتدا۔ ان سے سمجھ میں آیا جہالت کا فلسفہ، ان سے سمجھ میں آیا جہالت کا فلسفہ۔ ان پر کھلے ہوئے تھے شجاعت کے راستے، ہنس کر وہ جان دیتے تھے عزت کے واسطے۔ جنگ و جدل کا دور بھی چلتا تھا ان دنوں، پانی کی طرح خون بھی بہتا تھا ان دنوں۔ عورت ہوتے تھے عورتوں کی بھی شوہر کئی کئی، جیسے کہ قافلہ رہبر کئی کئی، جیسے کہ قافلہ رہبر کئی کئی۔ انسانوں کے دلوں پہ حکومت بڑی کی تھی اس وقت اس جہاں کو ضرورت نبی کی تھی، انسانوں کے دلوں پہ حکومت بڑی کی تھی اس وقت اس جہاں کو ضرورت نبی کی تھی۔ آئیے دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے تو اپنائیت کا پیغام دیا، اتحاد کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا، یہاں تک کہ گالیاں کھا کر پتھر کھا کر بھی لوگوں کو بددعائیں نہیں دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گالیاں دیتے تھے، پتھر پھینکتے تھے اس پر لوگ، وہ عجب انسان تھا جو سب کو دعا دیتا رہا۔ اسٹیج والے تھوڑا بیدار ہو، انجن بیدار ہو جائے گا تو ڈبہ خود بخود انشاءاللہ چلنے لگے گا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ بولے مچل کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اللہ کے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ گالیاں دیتے تھے، پتھر پھینکتے تھے اس پر لوگ، وہ عجب انسان تھا جو سب کو دعا دیتا رہا۔ آئیے دوستو، یہاں سے ایک لہجے کا انتخاب کر رہا ہوں، یقیناً یہیں سے مجھے امید، اس امید کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہیں سے جب وہ آئیں گے تو مشاعرے کا آغاز انشاءاللہ جس امید کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہوں وہ بھرپور اپنی محنت سے اس مشاعرے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت حضرت مولانا محمد فہیم صاحب سے گزارش کر رہے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ شاعری سے اس مشاعرے کا